ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کے ہمراہ کامرا ایئر بیس کا دورہ، کہا فضائی مارکے میں بھارتی برتری کا خواب چکنا چور ہو گیا، بھارتی جارحیت کو پاک فضائیہ نے ناکام بنایا، قوم کو اپنے شاہینوں پر فخر ہے۔ Anyone who tries to violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. We love peace. If you see the streets of Pakistan right now, we are not celebrating victory, we are actually celebrating peace. بھارت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو تیز اور یقینی جواب ملے گا، ترجمان پاک افواج کا دو ٹوک موقف، کہا خود مختاری کی خلاف ورزی کی کوشش پر ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقت ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ بھارت اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے، مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ بھارت جنگ بندی پر بہت خوش تھا، امریکی صدر نے مودی کے دعووں پر پانی پھیر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان اور بھارت کا مسئلہ حل کرنے میں مدد کی، ایک دوسرے پر میزائل داغے، معاملات کشیدہ ہو رہے تھے، سب کو لگتا تھا کشیدگی ختم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جنگ بندی کے لیے تجارت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، دونوں ممالک اب درست راستے پر ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر سینٹ سے متفق کا قرارداد منظور، بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین، علاقائی اور عالمی امن کے مکمل عزم کا اعادہ، کہا مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، سینتاس معاہدہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، بھارتی آبی جارحیت جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کے خلاف کامیابی، ملک بھر میں کل قومی سطح پر یوم تشکر منایا جائے گا، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی دی جائے گی، مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی، پاکستان مونیومنٹ پر تقریب میں وزیر اعظم اور سروسز چیفز شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا شہری گھروں پر قومی پرچم لہرائیں۔ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی شدید مذمت، دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور مایوسی کا عکاس ہے۔ بھارت روایتی جنگی صلاحیت میں ناکامی پر نیوکلیئر بلیک میلنگ کا سہارا لے رہا ہے۔ بھارت میں جوہری مواد کی چوری کے 12 واقعات عالمی تشویش کا باعث ہونے چاہئیں۔ عالمی برادری بھارت میں ہونے والے واقعات کی تحقیقات کرے۔ پاکستان سے شکست کے بعد بھارت کی ایک اور ناکامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو بھارت میں پلانٹ نہ لگانے کا مشورہ دے دیا، کہا بھارت میں ٹیرف کی شرح بہت زیادہ ہے، سی ای او ایپل بھارت کے بجائے امریکہ میں پیداوار بڑھانے پر زور دیں۔ ٹم کوک کو کہا ایپل کی بھارت میں سرمایہ کاری میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا دوست آذربائیجان کے صدر سے رابطہ، کہا پاکستان آذربائیجان ہمیشہ سچے بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ صدر الہام علیوف نے پاکستان کی شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی، امن کوششوں کو سراہا، آذربائیجان کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ہم آخری سانس تک اپنی دھرتی کا دفاع کرتے رہیں گے، ہماری بہادر افواج نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں مارکہ حق کی کامیابی پر تقریب، صدر کا ویڈیو بیان سنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نفرت کی سیاست نے کچھ نہیں دیا، ہمیں ملک کی خاطر ذاتی انا قربان کرنا ہوگی، پاکستان کا امن ہماری ریڈ لائن ہے، تمام سیاسی قیادت کے لیے پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے۔ پاک افواج نے بنیان و مرصوص کے تحت بھارت کو شکست سے دوچار کیا، یہ جنگ صرف سرحدوں کی نہیں نظریات اور جذبے کی جنگ تھی، سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت سب نے ایک ہو کر ملک کا دفاع کیا، پوری قوم نے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ملک کی سلامتی میں حصہ ڈالا۔